اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما، آمین یا رب العالمین۔ تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے لائق و زیبا ہیں، اور درود و سلام ہو نبی محترم و مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم ناظرین، نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال کے تعلق سے سلسلہ وار دروس آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ اس 7ویں درس میں اور 7ویں چیز آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے۔ نیکیوں کو برباد کرنے والی چیزوں میں سے ایک چیز ہے حرام ذریعے سے کمائی کو اختیار کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کمائی حلال ذریعے سے اختیار کرنے کی تاکید فرمائی ہے، اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو یہی تعلیم دی ہے۔ یعنی قرآن اور حدیث میں یہ بات بتلائی گئی ہے کہ جب تم کوئی بھی چیز کھاؤ، لقمہ اپنے پیٹ میں اتارو تو تمہاری کمائی حلال کی ہونی چاہیے۔ لیکن اگر ہم حرام ذریعے سے کماتے ہیں اور حرام لقمہ اپنے پیٹ میں اتارتے ہیں، یوں سمجھیے کہ ہماری نیکیاں برباد ہو رہی ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے لیے کمائی کو حلال کر لے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 172 میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو پاکیزہ اور حلال چیزیں ہم نے تم کو دی ہیں اس کو کھاؤ، واشکروا للہ، اور اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرو۔ معلوم کیا ہوا کہ ایمان والوں کو یہ تاکید کی جا رہی ہے کہ تمہاری کمائی حلال کی ہونی چاہیے، اور جب تک کمائی حلال کی نہیں ہوگی تب تک کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 10، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ جو لوگ یتیموں کے مالوں کو ظلم سے کھاتے ہیں، یتیم اس کو کہتے ہیں جس کا باپ مر چکا ہو، یتیم کے مال کو ظلم سے کھا لینا، ہڑپ کر جانا، ان کے مال پر اپنا قبضہ جما لینا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انما یأکلون فی بطونہم نارا، گویا کہ وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ ڈال رہے ہیں، گویا کہ وہ اپنے پیٹ میں آگ ڈال رہے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، ان قریب ہم ان کو جہنم میں داخل کریں گے۔ محترم ناظرین، سوچنے اور غور کرنے والی بات یہ ہے کہ کسی یتیم کا مال ناحق طریقے سے نہ کھایا جائے، کسی کا بھی مال ہو ناحق طریقے سے نہ کھایا جائے، اور اگر کھاتے ہیں تو گویا کہ ہم اپنے پیٹ میں آگ ڈال رہے ہیں، اور ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی جہنم میں داخل کرے گا۔ آج دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے حلال اور حرام کی تمیز ختم کر دی ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے حلال کھانے کا حکم دیا ہے اور حرام سے منع کیا ہے۔
آئیے صحیح مسلم کی حدیث آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں۔ راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایھا الناس ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا۔ اے لوگو، اللہ تبارک و تعالی پاک ہے اور اللہ تبارک و تعالی پاکیزہ چیزوں کو، حلال چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ بِالْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کو اور انبیاء علیہم السلام کو وہی حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے پیغمبرو پاکیزہ حلال چیزیں کھاؤ، وَاعْمَلُوا صالحا، اور نیک عمل کرو، انی بما تعملون علیم، جو کچھ تم کرتے ہو میں اس کو جانتا ہوں۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا کی ہیں اس میں سے کھاؤ۔ معلوم کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں کو بھی یہی حکم دیا، پیغمبروں کو بھی یہی حکم دیا کہ حلال کھاؤ، اور ساتھ میں اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کو بھی یہی حکم دیا کہ پاکیزہ چیزیں، حلال چیزوں کو کھاؤ۔ معلوم کیا ہوا کہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ پاکیزہ اور حلال چیزوں کو استعمال کرے، اور اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو اس کی وعید بھی سن لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ثم ذکر الرجل، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کیا، یطیل السفر، لمبا سفر کرتا ہے، اشعث اغبر، یہاں تک کہ پریشان حال ہے اور اس کا جسم گرد آلود ہے، یمد یدیہ الی السماء، اس پریشانی کے عالم میں وہ آسمان کی طرف اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اور دعا کرتا ہے، یا رب یا رب، اے میرے رب اے میرے رب، ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنا یستجاب لذلک۔ ایک آدمی لمبا سفر کرتا ہے، پریشان حال ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو پریشانی کی حالت میں یاد کرتا ہے، دعا کرتا ہے، یا رب یا رب، اے اللہ میری فلاں مشکلیں دور کر، میرے فلاں مسئلے کو حل کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو جواب ملتا ہے، تیرا کھانا حرام، تیرا پینا حرام، تیرا پہننا حرام، تیری ہر چیز حرام کی ہے۔ ایسے آدمی کی دعا قبول ہو تو کیسے ہو؟ سوچیں اور غور کریں۔ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے، پہلی چیز اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہم السلام کو حلال کھانے کی تاکید کی ہے۔ دوسری چیز مومنوں کو اللہ تبارک و تعالی نے حلال کھانے کی تاکید کی ہے۔ اور تیسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ اگر کوئی آدمی حرام مال کھاتا ہے، حرام پیتا ہے، حرام چیزیں استعمال کرتا ہے، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا اوڑھنا، اس کا بچھونا، اس کی زندگی کا ہر کام حرام میں ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے حرام کھانے والے آدمی کی دعاؤں کو قبول بھی نہیں کرتا۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو حلال استعمال نہیں کرتے ہیں بلکہ حرام کے پیچھے دوڑ لگاتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حلال کو استعمال کریں، ہر حرام کام سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت پر ایک وقت ایسا آئے گا جب حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی، یعنی لوگوں کے اندر وہ تمیز ختم ہو جائے گی کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کوئی بھی آدمی کاروبار کرنا چاہتا ہے تو شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، اللہ رسول کی تعلیمات اس کے بارے میں کیا ہیں، کوئی بھی اس کے بارے میں علم حاصل کرنا نہیں چاہتا، جانکاری حاصل کرنا نہیں چاہتا۔ کسی عالم سے، کسی مولوی سے، کسی اہل علم کے سامنے بیٹھ کر اپنے مسئلے کو پیش نہیں کرتا، بلکہ اپنی مرضی سے ہر آدمی جو ہے بغیر حلال اور حرام کی تمیز کیے کہ کاروبار کر رہا ہے۔ اور آج ہم وہی چیز دیکھ رہے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 2083، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِ الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالِ أَم مِّنْ حَلَالٍ أَم مِّنْ حَرَامٍ۔ میری امت پر ایک وقت ایسا آئے گا، لوگوں کے اندر وہ چیز آئے گی
کہ لوگ حلال اور حرام کے اندر تمیز نہیں کریں گے. اور آج ہم ایسا دور دیکھ رہے ہیں لوگوں کو یہ نہیں پتا آیا یہ حلال ہے یہ حرام ہے، بلکہ یہ سمجھتے ہیں جو آ رہا ہے سو آنے دیجئے، بعد میں دیکھا جائے گا. جبکہ کمائی حلال کی ہونا ضروری ہے، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے سوال کرے گا. سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندے کے پیر قیامت کے دن اس وقت تک نہیں ہلیں گے جب تک کہ وہ 5 سوالات کے جوابات نہ دے دے. ان میں سے پہلا سوال ان عمرہ فیما افنا، میں نے تجھے عمر دی تھی تو نے اپنی عمر کہاں گوائی. وعن شبابہ فیما ابلا، تیری جوانی کہاں گزری. تیسرا اور چوتھا سوال ہوگا وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا، کمایا کہاں سے تھا اور خرچ کہاں پر کیا. وعن علم ماذا عمل فی، اور میں نے تجھے علم دیا تھا تو نے اس علم پر کتنا عمل کیا. یہ 5 سوالات ہوں گے. ان میں سے تیسرا اور چوتھا سوال کیا ہوگا؟ مال کمایا کہاں سے اور خرچ کہاں کیا. اس کا مطلب یہ ہے کمائی حلال کی ہو اور خرچ بھی حلال میں ہونا چاہیے. اور اگر ہماری کمائی حرام کی ہے، حلال میں خرچ کر رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن ایک آدمی حلال کما رہا ہے، حرام میں خرچ کر رہا ہے، تب بھی کوئی فائدہ نہیں. اور ایک آدمی ایسا ہے کہ حرام کماتا ہے اور حرام میں خرچ کر رہا ہے، تو پھر اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری ہر چیز حلال اور حرام کے درمیان ہونی چاہیے. اسی طرح اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ امت مال کے ذریعے سے آزمائی جائے گی. سنن ترمذی کی روایت